वेल थैंक यू वेरी मच शाइस्ता, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने एक मरतबा फिर पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब, और ये सिलसिला जारी रहेगा। ये ट्रांसमिशन हम यहाँ से कंडक्ट कर रहे हैं। बाबर साहब मेरे साथ, बाबर डार साहब यूट्यूबर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है। अलामा नाजिर साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, मुझे बताया जा रहा है। तो हम अलामा साहब की तरफ भी जाएंगे, और इस वाले जो सेगमेंट में या इस ट्रांसमिशन के हिस्से में जो हम बात करने जा रहे हैं, बहुत सारी ज़ाहिर मामलात हैं जिसको मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव में देखने की ज़रूरत है। पाकिस्तान के हालात और हिंदुस्तान के हालात, इंडिया के हालात, जो कशीदगी है हालिया, इस कशीदगी में बहुत सारे लोग फ़ायदा भी उठा रहे होंगे, लेकिन ख़ुद इंडिया जो है वो इस बात पर अड़ा हुआ है तवातुर के साथ कि वो पाकिस्तान पर ये जंग मुसल्लत करके रहेगा। मतलब अभी जो हम थोड़ी देर पहले शायद हंसी में ये बात उड़ा रहे थे, और हंस इसलिए रहे थे क्योंकि ये हंसने की बात है। हम नहीं हंस रहे, पूरी दुनिया, इंटरनेशनल मीडिया हंस रहा है कि ये आपका मीडिया किस तरह का प्रचार कर रहा है। हिंदुस्तान का मीडिया ना किसी चीज़ का सर है ना पैर है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ झूठ है। बहरहाल मुफ्तियान इकराम जो है मुझे आपसे कुछ देर में ज्वाइन करने लगेंगे। जैसे जैसे मुफ्तियान आते रहे हमें प्लीज़ बताइएगा, ताकि हम वहाँ पर सिलसिला करें आगाज़। हमें अलामा नाजिर साहब ने ज्वाइन कर लिया। अलामा नाजिर तकवी साहब, अस्सलाम वालेकुम, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया। अलामा साहब, ज़ाहिर है वक्त तो और हालात ऐसे हैं कि इस पर आपसे ओपिनियन लेना, आपका तबसरा होना बहुत अहम था। फरमाइएगा सर, मैं तो बुनियादी सवाल करना चाहती हूँ, ये सच और झूठ जो है इसकी तकाबुल अदयान के हवाले से कुछ अगर आप हमें बता सकें कि क्या अहमियत है, सच की क्या अहमियत है और झूठ की क्या हैसियत है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलामा साहब, आपकी जो ऑडियो है ना उसमें काफ़ी डिस्टॉर्शन आ रही है। पीसीआर आप उसको फिक्स कर सकेंगे ताकि हम अलामा साहब को सही सुन सकें? आवाज आ रही है आपको मेरी सही? जी जी अलामा साहब, आप गुफ्तगू जारी रखिएगा। देखिए, झूठ के हवाले से जहाँ तक आपने बात की है, गुफ्तगू की है, मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ ही कुरान की आयत से करता हूँ। कुरान मजीद ने, परवरदिगार ने कुरान मजीद में झूठों पर, किज़्ब करने वालों पर लानत भेजी है। यानी झूठा जो है वो मौरिद लानत इलाही है, मुस्तहिक लानत इलाही है। तो लिहाजा जिसके लिए परवरदिगार कुरान में लानत भेजे तो उसकी कोई नाजिश है ना उसकी कोई अहमियत है। हाँ, इसके मुकाबले पे सच बोलने वालों की खुदा ने बड़ी ऊनुमात सादिकीन सच्चों के साथ हो जाए, बहुत सारी आयत सच बोलने वालों के लिए। जहाँ तक भारत के हवाले से हमारा ये मौजू है, गुफ्तगू चल रही है, मैं समझता हूँ कि इस वक्त भारत ने बड़ी ढिठाई की हुई, और जो उनका मीडिया और उनके जो सूरत हाल दिखाई जा रही है वहाँ से मनफी और झूठी, जिसकी तरफ आपने इशारा किया जी सर, वो वाकई काबिले अफसोस भी है और हंसी भी आती है। यानी ऐसे झूठे मनाजिर और ऐसी झूठी फोटेज दिखाई जा रही है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। और बाद मैंने इस चीज़ देखी कि उन्होंने कहा हमने तो जहाज गिरा दिए, हमने तो ये गिरा दिया, हमने तो ये कर दिया, वो कर दिया, जबकि अब तक इन चीज़ों में कोई सदाकत नहीं है। इसलिए अगर सदाकत होती तो पाकिस्तान भी इस चीज़ को ऑन करता, जिस तरह से हिंदुस्तान ने आहिस्ता आहिस्ता डरते डरते ऑन किया इस बात को कि हाँ हमारे जहाज मार गिराए गए हैं, और पाकिस्तान ने जो है वो हमारे 5 जहाज गिराए हैं और ड्रोन भी है। और मैं एक बात आपको बताते चलूँ, मैं कल किसी से मुलाकात कर रहा था, गुफ्तगू चल रही थी, एक जिम्मेदार आदमी थे, उन्होंने कहा मौलाना हमने मोहताज तादाद बताई है 5, जिसके शवाहिद, जिसके एविडेंस हमारे पास है, वरना हमारी तादाद के मुताबिक तो जहाज 6 गिरे हैं। लेकिन जिसके एविडेंस हमारे पास हैं, जिसकी शवाहिद हमारे पास हैं, जिसकी सारी तफसीलात हमारे पास है, इसलिए हमने डिक्लेयर किए हैं वो 5 है, वरना हमारी मालूमात के मुताबिक 6 है और वो छुपाया जा रहा है। बहरहाल पाकिस्तान खुदा का शुक्र है अपनी दिफा की मजबूत सलाहियत रखता है, भरपूर सलाहियत रखता है, और हमारी चारों अफवाज इस वक्त आमादा है, तैयार है, और पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम और तमाम सियासी मजहबी तमाम जमातों ने अपनी फौज को मैंडेट दिया है। इंडिया समझता था शायद कि पाकिस्तान कमजोर हो गया है, हमारे कुछ जुज़वी इख्तिलाफात थे, छोटे मोटे मामला थे, वो इससे फायदा उठाना चाहता था। उससे पता नहीं है कि हमारे जो भी इख्तिलाफात हो, लेकिन जब हमारे मुल्क पर, हमारे वतन पर कोई आँच आएगी तो हम अपने छोटे इख्तिलाफात को बाला ताक रख के अपने वतन के दिफा के लिए सरों पे कफन बांध कर अपने वतन के दिफा के लिए अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़े होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की जो कौम है उसके अंदर शुरू से
शहादत का जज्बा है। जाहिर बात है इस्लाम में शहादत का शोर मौजूद है, जिहाद फी सबीलिल्लाह का तसव्वुर मौजूद है। लिहाजा हमारी पूरी कौम शहादत के जज्बे से सरशार है। और ऐसे हालात में जो ऐसे हालात पैदा होते हैं, ऐसे हालात में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हमें जीने का और मरने का सलीका सिखाया है कि जब लोग तुम पर जुल्म, जबर, धौंस, धमकी, ताकत, कुव्वत का बेजा इस्तेमाल करें तो इमाम हुसैन ने एक ही रास्ता बताया था कि कफन बांधकर मैदान अमल में उतरना। खुदा दुश्मनों को, जालिम को ज़लील रसवा करेगा और मुसलमानों को हमेशा परवरदिगार आलम ने इंशाअल्लाह इज्जत अता की है। लिहाजा इसलिए इमाम हुसैन का जुमला कि जिल्लत की जिंदगी से इज्जत की मौत मर जाना बेहतर है। दुरुस्त फरमाया। और मैं समझता हूँ कि इसमें भी इंशाअल्लाह ताला इंडिया जो है, भारत जो है वो ज़लील रसवा होगा और पाकिस्तान जो है इंशाअल्लाह इस जंग में भी कामयाब और कामरान होगा इंशाअल्लाह। अल्लामा साहब आप हमारे साथ ही रहिएगा। मुझे ज्वाइन करने जा रहे हैं डॉक्टर मुफ्ती रशीद अहमद खुर्शीद, असिस्टेंट प्रोफेसर अल-गज़ाली यूनिवर्सिटी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ इस पैनल का हिस्सा हैं। डॉक्टर साहब फरमाइएगा कि मैंने अभी बुनियादी तौर पर अल्लामा साहब से एक अहम नुक्ता पूछा कि सच और झूठ की, सच की अहमियत क्या है और झूठ की हैसियत क्या है, उस पर उन्होंने रोशनी डाली। आप फरमाइएगा कि हर दीन, हर मजहब, उसके मानने वाले यकीनन काबिल ताज़ीम भी हैं, काबिल एहतराम भी हैं। हर दीन और मजहब एक कुलिया ज़रूर देता है और वो सच और झूठ का कुलिया होता है। ये फरमाइएगा ये जो हालात पैदा किए हैं हिंदुस्तान ने, सच और झूठ की जंग में भी लोगों को लगा रखा है और खुद झूठ का प्रचार ऐसे कर रहा है जैसे सच का गुमा हो रहा है उसके ऊपर उनके लोगों को। जरा इस पर कुछ रोशनी डालें, फिर मैं आगे गुफ्तगू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। इस वक्त ये जो मौका है पूरी कौम के लिए और हमारे पूरे मुल्क में रहने वाले हर एक पाकिस्तानी के लिए, ये एक तारीख का एक बहुत ही अहम मोड़ है और इस मौके पर हर पाकिस्तानी को इंतहाई जिम्मेदारी का सबूत देने की जरूरत है कि वो एहसास जिम्मेदारी पैदा करे अपने अंदर। और अगर हिंदुस्तान की तारीख हम उठाकर देखें तो हिंदुस्तान ने हमेशा से पाकिस्तान के खिलाफ जब भी जारहियत की है तो यही हिंदुस्तान का तर्ज अमल रहा है कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके, झूठे प्रोपेगेंडे करके, मुख्तलिफ किस्म की झूठी कार्रवाइयां करके। और इस वक्त जो इंडिया के अंदर नरेंद्र मोदी जो गुजरात का कसाई और जिस तरीके से उसने मुसलमानों का कत्लेआम किया, जिस तरीके से वहां पर उसने बाकी जो कम्युनिटीज के लोग हैं उनका कत्लेआम किया, महज अपने सियासी मफादात को हासिल करने के लिए आम निहत्ते शहरियों को निशाना भी बनाते हैं, फिर निशाना बनाने के बाद उसका इल्जाम भी पाकिस्तान पर लगाते हैं। और इस वक्त जो हिंदुस्तान की तरफ से अटैक किया गया, वहां के मीडिया पे ये बताया गया कि हमने जनाब दहशतगर्दों पे हमला किया है, दहशतगर्दों के ठिकानों पे हमला किया है। ये फुटेजेस जो आपकी स्क्रीन पर हमारी पूरी कौम देख रही है, पूरा आलमी मीडिया, सारी इंसानियत देख रही है कि वहां पर बच्चों को कत्ल किया गया, खवातीन को कत्ल किया गया, बूढ़ों को कत्ल किया गया, आम मजदूर तबके के लोगों को कत्ल किया गया, आम निहत्ते शहरियों को कत्ल किया गया। और पाकिस्तान की तरफ से जो दिफाई जवाब दिया गया है, पाकिस्तान ने दिफाई पोजीशन के अंदर भी इस चीज का ख्याल रखा है कि वहां की सिविलियन आबादी को निशाना ना बनाया जाए, बल्कि जो फौज हमसे लड़ रही है उस फौज को निशाना बनाया जाए। तो जो झूठा प्रोपेगेंडा इंडिया की तरफ से किया जा रहा है और जो मीडिया वार लड़ी जा रही है इंडिया की तरफ से, मेरा ख्याल ये कि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर इंडिया का ये मकरूह चेहरा पूरी दुनिया में बेनकाब हो गया। सारी दुनिया को पता चल गया, आलमी मीडिया, आलमी इदारे, अक़वाम मुत्तहिदा और सारे दुनिया के जिम्मेदार ममालिक इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क है। इंडिया का रवैया भी और इंडिया के मीडिया का रवैया भी इंतहाई गैर जिम्मेदाराना है। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया डॉक्टर साहब, बहुत अहम नुक्ता है जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि आलमी दुनिया भी देख रही है और जाहिर है इसका प्रचार अब उस तरह से हम ना भी करें तो दुनिया की आंखें खुली हैं, जो शवाहिद हैं, जो टेलीविजन पर वीडियोस चल रही हैं, वो इस चीज़ की खुद गमाजी कर रही हैं। एक और अहम नाम हमें इस पैनल में ज्वाइन करने जा रहा है, आलिम दीन है मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब। हमेशा ऐसे हालात और मामलात पर बड़ी खुलकर अपनी राय और तबसरा देते हैं। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब, जो इस वक्त मुल्की हालात हैं उस पर तो ज़ाहिर करेंगे, लेकिन मैं बुनियादी नुक्ता उठाना चाहती हूँ कि इस वक्त हमेशा कहते हैं ना कि जुल्म का कोई मजहब नहीं होता, हम हमेशा इस बात को कहते हैं, आप लोगों से सीखते हैं। इसी तरह आप जैसे लोग हमें ये सिखाते आए हैं, हमारे वालिदैन, के सच और झूठ में तफरीक करना सीखो,
سچ کا پرچار کرنے میں کبھی جھجکو نہیں، لیکن جھوٹ پر کبھی آمادہ نہ ہونا. لیکن ہندوستان نے یہ جو وتیرہ اپنایا ہے جھوٹ کے پروپیگنڈا سے اپنے آپ کو اس جنگ میں جتوانے کا، جس کا نہ جانے وہ خود ہی سارا اس نے پورا پلان بھی کیا ہے، چیزوں کو بھی خود سامنے لے کر آیا اور اب اس پر جھوٹ بول رہا ہے. یہ فرمائیے گا کہ ایک جانب تو کفار اور مسلمانوں کی جنگ کے معاملات ہیں، دوسری جانب سچ اور جھوٹ کی جنگ ہے، ذرا اس کا احاطہ کیجئے گا مفتی صاحب. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. میں آپ کے چینل کی وساطت سے اپنی افواج کو دونوں ہاتھوں سے سلوٹ کرتا ہوں. افواج پاکستان کو، ہمارے جو ایئر فورس کے جوان ہیں ان کو، جن لوگوں نے تھوڑے سے وقت کے اندر پوری دنیا کی آنکھیں کھول کے رکھ دی ہیں کہ مسلمان کی پاور کیا ہے اور اس کا ایمان کی طاقت کیا ہے. 80 جہازوں کے ساتھ جو ہمارا دشمن رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھا کر ہمیں نیچا دکھانے آیا تھا، اور جس ایک لوہے کے پرندے پر وہ بڑا ناز کر رہا تھا کہ اسے کوئی نیچا نہیں دکھا سکتا، اسے یہ پتا نہیں ہے کہ ہم اس رب کے ماننے والے ہیں کہ جو ابابیلوں کی چونچوں میں پکڑی ہوئی کنکریوں کے ذریعے سے جو ہاتھیوں کو کر کے رکھوا دیتا ہے. ہم اس اللہ کے ماننے والے ہیں کہ جو اللہ 313 کے ہاتھوں 1000 کے کو ذلیل کر کے ان کو رسوا کر کے بھیجتا ہے. تو چشمے فلک نے یہ منظر دیکھا کہ ہماری افواج نے، جن کے بارے میں یہ اس ملک کے بارے میں یہ کر رہے تھے کہ جناب یہ تو بھوکے ہیں، یہ منگتے ہیں، ان کے پاس تو ہے کچھ نہیں ہے، ہم ان پہ چر دوڑیں گے اور یہ ہمارا سامنا نہیں کر سکیں گے. ساری دنیا نے یہ دیکھ لیا ہے کہ الحمدللہ العظیم پاکستانی افواج دنیا کی بہترین افواج ہیں، اور ہمارے ادارے الحمدللہ پروفیشنل ادارے ہیں، پروفیشنل پاکستان کی آرمی ہے، اور ہمیں اپنے اداروں پر فخر ہے. کیا ہوا کہ اگر ہم نے تھوڑا کھایا یا ہم نے کبھی رات کو بھوکے سوئے، حالانکہ یہ بھی ان کا پروپیگنڈا ہے، ان گائے کے موتر پینے والوں سے زیادہ اچھا ہم لوگ کھاتے ہیں، اور ہم انہیں بتانا چاہتے ہیں کہ گائے کا پیشاب پینا اور چیز ہے اور زمزم کے تبرک سے اپنے آپ کو منور کرنا اور چیز ہے. اور یہ دنیا نے دیکھ لیا ہے کہ خدائی طاقت کیا ہوتی ہے، اللہ کی مدد کیا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے شیر دل جوانوں کو وہ عزت عطا کی ہے کہ انشاءاللہ رہتی دنیا تک ان کا نام باقی رہے گا. تاہم اصل بات یہ ہے کہ جھوٹا آدمی ہمیشہ آخر میں ذلیل ہوتا ہے. دی اینڈ آف دا سٹوری، جھوٹوں کی ذلالت اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے. ذرا دیکھیے 27 فروری کو جس وقت ان کے طیارے ہم نے گرائے تھے، اس وقت بھی یہی پروپیگنڈا تھا کہ کچھ بھی نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا. پھر جب ہم نے ان کے پائلٹ کو مرغا بنایا، چشمے فلک نے وہ منظر بھی دیکھا، اور یہ پوری دنیا میں ذلیل و رسوا ہوئے. اب انہوں نے پہلے یہ پروپیگنڈا کیا کہ جناب رافیل کو تو کوئی گرا نہیں سکتا. اب انٹرنیشنل میڈیا نے اور جناب انہی کے اپنے ملک کے لوگوں نے وہاں سے ایٹ دی سپاٹ ویڈیوز بنا کر بتا دیا کہ ان کے ایک نہیں، دو نہیں، تین رافیل اور کئی طیارے جو ان کے تباہ ہوئے. اور میں آپ کے چینل پر اپنے جو ہمارے سننے والے ایسے لوگ ہیں جو ہمارے ملک میں بھی عبداللہ بن ابی کا جو کردار ادا کر رہے ہیں، جو ہمارے اداروں کے حوالے سے وہ غلط چیزیں پھیلا رہے ہیں، چاہے وہ دشمن کے پروپیگنڈے کا شکار ہے یا ان کے اندر اپنا کوئی بغض ہے، ہم ان سے اتنا کہنا چاہتے ہیں کہ یاد رکھیے یہ جنگیں نسلوں کا پتہ بھی دیتی ہیں، اور یہ جنگیں ہمیشہ کے لیے بندے کے چہرے کو ننگا کر کے رکھ دیتی ہیں. تو اس لیے جو لوگ یہ پروپیگنڈا کر رہے تھے کہ یہ افواج ہماری نے کیا کیا، میں خود اس آزاد کشمیر میں میرا بہت بڑا حلقہ ہے، میری فالوئنگ ہے بارڈر ایریاز تک. خدا کی قسم جو ہماری افواج نے رات کو جو دلیری دکھائی ہے اور جو درگت بنائی ہے، ان لوگوں کی اللہ کی قسم ہمارا بال خوشی سے جھوم رہا ہے، ہماری رگ میں خوشی ہے. اور ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ افواج پاکستان کو کوئی بھی نیچا انشاءاللہ نہیں دکھا سکتا، کیونکہ ان کی پشت پر مولا علی کا ہاتھ ہے، ان کی پشت پر رسول اللہ کا ہاتھ ہے، ان کی پشت پر میرے اللہ کی مدد کا ہاتھ ہے. الحمدللہ. مفتی حنیف قریشی صاحب، بہت اچھے نکات پہ آپ نے بات کی ہے. میں علامہ ناظر صاحب اسی نکتے کو بڑھاتے ہوئے آپ کے پاس آنا چاہوں گی. فرمائیے گا یہ جو نکتہ ابھی بیان کیا کہ ظاہر ہے کہ ملک کے حالات جو ہیں اس میں ظاہر ہے کہیں کمی کوتاہی چیزوں میں ہوتی ہے، ریاست ہے،
سارے لوگ یکساں کھا نہیں سکتے، یکساں رہائش اختیار نہیں کر سکتے، کہیں غربت ہے، کہیں بہت بہتر حالات ہیں، لیکن اس سب کے باوجود جب ملک کی اساس پر ضرب لگانے کی کسی نے کوشش کی، ملک کی بنیادوں کو ہلانے کی کوشش کی، افواج پاکستان پر تبرہ کرنے کی کوشش کی، تو ہمیشہ ملک نے، ریاست نے، یہاں پر رہنے والے لوگوں نے یکسوئی کے ساتھ اس کا جواب دیا۔ اس وقت آپ کو کیسا اتحاد نظر آ رہا ہے قوم کے اندر، اور دوسرا یہ کہ مزید اس اتحاد میں کیا بہتری کی گنجائش موجود ہے؟ جی بالکل، جیسے کہ آپ نے فرمایا، دیکھیے پاکستان کا الحمدللہ خدا کا شکر ہے اس بات میں کہ ہمیشہ پاکستانی افواج نے، پاکستانی عوام نے جب بھی مملکت خدا داد پاکستان پر کوئی برا وقت آیا یا دشمن نے پاکستان کو میلی آنکھ سے دیکھنے کی کوشش کی یا للکارا، تو ہمیشہ پاکستان کی تاریخ رہی ہے کہ ہمارے جتنے بھی اختلافات ہوں، ہمارے جتنے بھی آپس کے اندر مشکلات ہوں، کنفیوژن ہو، الحمدللہ اس مملکت پاکستان کی عوام نے اپنے دشمن کو پہچان کر اپنے اتحاد کے ذریعے انہیں پیغام دیا کہ ہمارے جزوی اختلافات تو اپنی جگہ ہو سکتے ہیں، لیکن ہم کسی بھی ملک کو اپنے ملک کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے نہیں دیں گے۔ اور ہمیشہ پاکستان کا اعزاز رہا عوام کا کہ انہوں نے ہمیشہ فوراً اپنے افواج پاکستان کی حمایت کی، ریاست کی حمایت کی، اور آج بھی الحمدللہ دیکھیے اس حملے سے کچھ دن پہلے کی صورتحال کیا تھی اس وقت کے اندر، اور جیسی کمین گاؤں میں رات کو شب خون مارنے کی کوشش کی ہمارے ملک پر، تو صبح بچے کا آپ دیکھ لیے جا کر سوشل ایکٹیویٹیز جو کرتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، ان کو دیکھیے۔ میں تو عوام میں رہتا ہوں، جہاں جا رہا ہوں، ابھی کہ میں ایک جگہ سے وہاں آ رہا ہوں، ابھی پاکستان کے اسی حالات کے حوالے میں گفتگو ہو رہی تھی، اور ہر آدمی کا موضوع یہی تھا کہ نہیں، اس وقت ہماری پوری طاقت، ہماری پوری قوت، ہماری پوری توجہ اپنی فوج کے ساتھ ہے، ہم شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اور دشمن کے کسی بھی حملے کا منہ توڑ جواب دینے کی ہم صلاحیت رکھتے ہیں۔ الحمدللہ عوام اپنی اس پر کھڑی۔ آپ دیکھ لیجئے جو پہلا ہمارا اجلاس ہوا اس میں ساری سیاسی جماعتوں نے اور ساری سیاسی قوت نے اختیار دیا تھا ہمارے چیف کو کہ ہم 25 کروڑ عوام اور ساری حکومت آپ کو مینڈیٹ دیتی ہے، آپ کو اختیار ہے کہ جب بہتر سمجھے، جہاں سمجھے، آپ ان کو منہ توڑ جواب دیں، پوری پاکستان کی عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہے۔ تو الحمدللہ خدا کا شکر ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پیغام سے بھارت کو بھی بہت ساری نصیحتیں لینی چاہیے کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ پاکستان جو ہے کمزور ملک ہے، ہم ایٹمی ملک ہیں، ہم ایٹمی طاقت ہیں، ہم اپنے دفاع کی ہر شعبے میں صلاحیت رکھتے ہیں اور بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ ماضی میں جیسا کہ ابھی ہمارے علماء کرام نے ذکر کیا، ماضی میں ہم دکھا چکے ہیں، ہم جہاں فضا کے اندر اپنے دشمن کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، وہاں سمندروں کے اندر بھی دشمن کو مارنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور سرحدوں کے اوپر بھی اپنی سرحدوں کے دفاع کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں۔ دشمن ہمیں کمزور نہ سمجھے، الحمدللہ پاکستان ایک طاقتور، ایک قوتور ریاست ہے۔ آپ نے دیکھ لیے چھوٹے چھوٹے راکٹ پھینک کے کیا ملا، کس کا نقصان ہوا؟ آپ نے اعلان کیا کہ ہم نے جو ہے وہ دہشت گردوں کے اڈوں کو نشانہ بنایا ہے، لیکن کون دہشت گرد مارا گیا؟ ڈکلیئر کریں نا، بھارت کس دہشت گرد کو مارا؟ 4 سال 3 سال کا بچہ جو مارا گیا، شہید ہوا، جس کا جنازہ پوری دنیا نے دیکھا، یہ دہشت گرد تھا؟ یہ مساجد عبادت گاہیں کسی بھی مسلک کی ہو، یہ دہشت گردوں کے اچھا نقطہ علامہ ناظر صاحب، قطع کلامی کی معافی کے ساتھ بہت اچھا نقطہ بیان کیا ہے آپ نے۔ میں یہاں پر بتانا چاہوں کہ مفتی محمد زبیر، رکن اسلامی نظریاتی کونسل، آپ نے بھی ہمیں وائس اسکائپ جوائن کر لیا ہے، وائس زوم جوائن کیا ہے، سر تھینک یو ویری مچ۔ میں ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی، ڈاکٹر مفتی رشید احمد خورشید صاحب، یہ فرمائیے گا کہ سر یہاں پر یہ معاملہ جو ہے کہ انہوں نے ہمارے ملک میں آ کر، ایک تو ہمارے ملک کی سرحدوں کی انہوں نے کسی طرح کی پاسداری تو رکھی نہیں ہے، یہاں آ کر انہوں نے قرآن پاک کو شہید کیا، مساجد کو نشانہ بنایا، معصوم بچوں کی لاشوں کو اٹھا کہ کس طرح سے ان کے جنازے یہاں پڑے گئے۔ وہ کیا دہشت گرد تھے؟ قرآن کا شہید کرنا، مساجد کا شہید کر دینا، اور اس کے باوجود ہماری استقامت کے ساتھ کھڑے رہنے پر پوری دنیا تو ساتھ ہے، لیکن یہ ہندوستان کے لیے کیا آج جو لوگوں کے جذبات ہیں ہم ابھارنے کی کوشش نہیں کر رہے، لیکن لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ کیا کوئی مندر، کیا کوئی وہاں پر ایسی چیزوں کو ہٹ کرنا چاہیے جو کہ ظاہر ہے نہیں کرنا چاہیے۔ جنگ میں بھی اس کا منع ہے کہ آپ نہیں کر سکتے، سکول، اسپتال، کسی کی عبادت گاہ، لیکن لوگوں کے جذبات تو پھر جذبات ہیں ڈاکٹر صاحب۔
جی بالکل، یہ آپ نے بہت اہم بات کی، اور اس وقت انڈیا کی طرف سے جو جارحیت کی گئی، مطلب بہت سے عالمی قوانین، بہت سے عالمی جنگی جرائم کا بیک وقت ارتکاب کیا ہے انڈیا کی گورنمنٹ نے اور انڈیا کی فورسز نے۔ ایک تو پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی، اور یہاں پر آ کر انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا، جی حالانکہ یہاں پر ان کا اٹیک جو ہوا ہے اس میں بچے شہید ہوئے ہیں، خواتین شہید ہوئی ہیں، بزرگ شہید ہوئے ہیں، عبادت گاہوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، عالمی میڈیا بھی اس چیز کو دیکھ رہا ہے، سارا دنیا اس چیز کو، ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ آخر یہ کون سے دہشت گرد ہیں جن کے جنازے پڑھائے گئے ہیں، 2 سال کے بچے، 3 سال کے بچے، 4 سال کی چھوٹی چھوٹی معصوم بچیاں، ان کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اگین میں پھر یہ بات کروں گا کہ اس سب کچھ کے باوجود پاکستان کی جو پروفیشنل آرمی ہے، پاکستان کی جو بہترین افواج ہیں، انہوں نے اس کے باوجود سویلین آبادی کو نشانہ نہیں بنایا، ان کی فورسز کو ٹارگٹ کیا، جی ان کی بریگیڈ کو ٹارگٹ کیا، اور جس طریقے سے پاکستان نے اسرائیل عرب جنگ کے اندر اسرائیل کے طیارے گرائے تھے، الحمدللہ پاکستان کو ایک بار پھر یہ اعزاز حاصل ہوا کہ ایک ہی دن کے اندر پاکستان نے 30 سے زائد اسرائیلی ڈرون مار گرائے، جو دنیا کے اندر ایک تاریخی ریکارڈ ہے۔ شاید دنیا میں کسی ملک نے اتنے زیادہ اسرائیلی ڈرون ایک دن میں نہیں گرائے ہوں گے، پاکستان نے یہ ریکارڈ قائم کیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ پاکستان نے فرانس کا بنایا ہوا رافال طیارے، جس پر نریندر مودی فخر کرتا تھا اور کہا کہ ہمارے پاس رافال طیارہ ہوتا تو ہم یہ کرتے وہ کرتے، جس طریقے سے پاکستانی فوج نے، پاکستان کے ایئر فورس کے شاہینوں نے رافال طیاروں کو نشانہ بنایا، اور وہ ایسے گر گر کے زمین پہ جا کے گرتے رہے، ٹوٹ ٹوٹ کے گرتے رہے، جیسے سخت سردی کے موسم میں درخت سے پتے جھڑ جھڑ کے گر رہے واہ ہوتے واہ ہیں، واہ، اس بہت طریقے سے عمدہ ان ڈاکٹر کو صاحب، بہت نشانہ عمدہ بنایا بات گیا۔ کی آپ نے۔ اور میں ساری دنیا مفتی کے حنیف اندر قریشی صاحب نے جو اصطلاح استعمال کی ان رافیل کے لیے، وہ مجھے بڑی بھلی لگی ہے، لوہے کے پرندے کے ٹکڑے جو بکھرے ہیں فضا میں، وہ پوری دنیا نے دیکھا ہے۔ مفتی محمد زبیر صاحب فرمائیے گا جناب کہ ان حالات میں جبکہ ہم بہت ساری ظاہر افواج پاکستان سرحدوں کی حفاظت پر مامور ہے، رات کو ہم پرسکون نیند سوتے ہیں انہی جوانوں کی بدولت، لیکن ایک اور وار جو اس نے شروع کی ہے، جھوٹ کا جو پرچار شروع کیا ہے کہ ہم یہاں آ گئے، ہم اس شہر میں گھس گئے، ہم اس علاقے میں آ گئے، انہوں نے ہمارے سمندر تہو بالا کر دیے، نہ جانے کیا کیا۔ یہ فرمائیے گا کہ ان حالات میں جبکہ ہم استقامت کے ساتھ سچ بول کر دنیا کو اپنے حالات کے بارے میں آگاہ کر رہے ہیں، اور ایک اور جو ہمارا دشمن ہے وہ جھوٹ پر جھوٹ داغے جا رہا ہے، ان حالات میں کیا اسٹریٹجی مزید پلان کی جا سکتی ہے محمد زبیر صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ دیکھیں، سب سے پہلے میں چند نکات بیان کرنا چاہتا ہوں، اور ایک بہت بنیادی ابتدائی نقطہ، بڑا ہی ضروری اور بہت ہی غیر معمولی اہمیت کا حامل پوائنٹ ہے، وہ سمجھنا چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ افواج پاکستان نے نریندر مودی کی متعصبانہ ہندوتوا سرکار کو اور اس کی فوجوں کو بڑا بھرپور، مستحکم، پختہ، پائیدار اور انتہائی لاجواب، شاندار جواب دیا ہے۔ منہ کی کھائی ہے انہوں نے۔ یہاں ہم صرف ملٹری کے اعتبار سے، فوجی پوزیشن کے اعتبار سے اللہ کے فضل و کرم سے برتری نہیں ہو چکے، بلکہ ہماری افواج پاکستان اور ہماری حکومت اور اسٹیٹ آف پاکستان نے اخلاقی برتری بھی حاصل کی ہے۔ الحمدللہ۔ وہ کس طرح؟ ذرا آپ یہ دیکھیں کہ نریندر مودی کی فوجوں نے، بھارت کی افواج نے یہاں آزاد کشمیر میں مسجد پہ حملہ کیا، بہاولپور میں مسجد پہ حملہ کیا، شیخوپورہ میں، مریدکے میں مسجد پہ حملہ کیا، نیلم جہلم کے پانی کے پروجیکٹ پر حملہ کیا۔ اب ذرا آئیں، اس کے مقابلے میں ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اس کے مقابلے میں ان کے ڈرون گرائے، ہم نے اس کے مقابلے میں ان کی فوجی چیک پوسٹوں کو اڑایا، ہم نے اس کے مقابلے میں ان کے جہاز گرائے، ہم نے اس کے مقابلے میں ان کی افواج کو جواب دیا۔ بتائیے، کیا افواج پاکستان نے ابھی تک کسی ایک مندر کو ہٹ کیا ہے؟ نہیں۔ کیا افواج پاکستان نے ابھی تک کسی ایک اسکول یا مدرسے کو وہاں ہٹ کیا ہے؟ کیا افواج پاکستان نے کسی گردوارے کو ہٹ کیا ہے؟ کیا افواج پاکستان نے وہاں کسی عیسائیوں کے چرچ پہ حملہ کیا ہے؟ کسی پر۔ حالانکہ جب جنگ ہوتی ہے تو پھر تو جنگ ہوتی ہے، پھر تو مرنا مرانا ہو جایا کرتا ہے، لیکن آپ دیکھیں اللہ کے فضل سے افواج پاکستان نے ایک ایسا منہ توڑ جواب دیا کہ اس جواب کے نتیجے میں پوری دنیا کے اندر
ہمیں ملٹری برتری جہاں حاصل ہوئی ہے وہاں اخلاقی بلندی، اخلاقی بالادستی، اخلاقی برتری بھی ہمیں حاصل ہوئی ہے. ہم فوج کو جواب دے رہے ہیں، وہ نہتے معصوم بچوں کو، سویلین آبادیوں کو، عورتوں کو، معصوم بچوں کو، عبادت گاہوں کو نشانہ بنا رہے ہیں. یہ ایک بہت بڑا فرق ہے. اور یہی تو ہم کہتے ہوئے آ رہے ہیں بھائی، یہ نریندر مودی مذہبی شدت پسند ہے، انتہا پسند ہے. گجرات کا قصائی اس کا لقب ہے، احمد آباد کا فسادی ہے. اس نے وہاں کی اقلیتوں کو نہیں چھوڑا، وہاں کے عیسائیوں کو نہیں چھوڑا، وہاں کے سکھوں کو نہیں چھوڑا، وہاں کے مدارس کو بلڈوز کیا، وہاں کی مسجدوں کو بلڈوز کیا. بابری مسجد کا یہ مجرم ہے، عورتوں کو پردے تک نہیں کرنے دیتا. مقبوضہ کشمیر کی لیگل پوزیشن اس نے ختم کی ہے. یہ اقلیتوں کو اور باقی تمام کے تمام مذاہب کے ماننے والوں کو ہندوستان میں برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں. تو ایک تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہمیں اخلاقی برتری بھی حاصل ہے، اللہ کے فضل سے مادی اور ملٹری برتری بھی حاصل ہے. دوسرا پوائنٹ میں یہاں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ نے کہا کہ وہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں. اس وقت آپ میری آواز پہنچائیں ہندوستان کے عوام تک. میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کے عوام کچھ ہوش کے ناخن لیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہوں. ان کی سرکار بھی ان کو بے وقوف بنا رہی ہے، اور اس سے بڑھ کر ان کا میڈیا جھوٹا پروپیگنڈا کر رہا ہے. اس وقت اگر آپ وہاں کا زی ٹی وی اٹھا کر کے دیکھ لیں، وہاں کے چینل اٹھا کر کے دیکھ لیں، تو پتہ ہے آپ کو کیا پتہ چلے گا؟ کراچی میں سارے قبرستان آباد ہو گئے، کراچی ختم ہو گیا. ہم گویا میں اور آپ بات کر رہے ہیں، ہم بات ہی نہیں کر رہے کیونکہ ہم تو قبروں میں پہنچ چکے نا. یہاں گویا پنڈی ختم ہو گیا، لاہور ختم ہو گیا. عالم ارواح سے گفتگو کر رہے ہیں سیٹلائٹ پر بیٹھ کر. مفتی محمد زبیر صاحب، عالم ارواح سے ہماری روحیں سیٹلائٹ پر منتقل ہو گئی ہیں ایز پر انڈین میڈیا. اور ایک اور آپ کو اہم بات بتاؤں، پاکستان کے عوام اس وقت انڈیا کے تمام میڈیا چینلوں کو فنی چینل سمجھ رہے ہیں. ہاں وہ ہے بھی. انجوائے مفتی کر رہے ہیں. صاحب میں آتی ہوں آپ کی طرف. لوگ ان کو دیکھ کر کے یہاں کے سارے لوگ، پاکستان کے سارے لوگ ان کے چینلز کو ایسا فنی چینل سمجھ کر کے مذاق اڑا رہے ہیں. مزہ کا خیز صورتحال بنی ہوئی ہے. صحیح فرمایا. وہاں کے میڈیا نے ان کو بے وقوف بنا دیا ہے. درست کہہ رہے ہیں، بالکل درست کہہ رہے ہیں. اور مفتی حنیف قریشی صاحب، جھوٹ بولا ہے تو قائم بھی رہو اس پہ ظفر، جھوٹ بولا ہے تو اس پہ قائم بھی رہو ظفر. آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے. اب یہ جھوٹ بھی بول رہے ہیں، اوپر سے اس پر ٹھہر بھی نہیں رہے ہیں. انہوں نے رات کو فوجی پکڑے، پائلٹ پکڑے، نہ جانے کیا کیا. کوئی پہلگام کا تو بہت دور کی بات ہے. مفتی حنیف قریشی صاحب، یہ صاحب کردار بھی ہیں کہ نہیں ہے؟ دیکھیں، بنیادی طور پر تو یہ جو ہندو توا ہے، یہ آر ایس ایس، یہ مودی تو آر ایس ایس کا ایک فرنٹ مین ہے، اور یہ ہندو توا، یہ ان کا تو مقصد ہی دنیا کو جنگ میں دھکیلنا ہے. اور یہ اسرائیلی جو صہیونی جو ان کی سوچ ہے، اس کو پروان چڑھانے کے لیے ایسے موقع پر کہ جب فلسطین کے اندر مظالم کے اوپر پوری دنیا آواز اٹھا رہی ہے، تمام مسلمان ممالک اس مسئلے کی طرف متوجہ ہیں، تو یہ اسرائیل کے پالتو جو کتے ہیں، تو انہوں نے ایک نیا محاذ یہاں کھڑا کیا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ پاکستان نے ہی ان خبیثوں کے کڑاکے نکالنے ہیں، اور جہاں بھی دنیا بھر کے اندر امہ کو کہیں پریشانی ہوگی تو وہاں ان کی نگاہیں پاکستان کو دیکھیں گی. اور میں آپ کی ان باتوں سے بھی، میں خود بھی انجوائے کر رہا تھا ڈاکٹر زبیر صاحب کی باتوں کو، کہ رات کو میری طرف کسی نے کلپ بھیجا کہ جس میں کہا جا رہا تھا کہ جی اسلام آباد میں حالات خراب ہیں اور باقی معاملات، اور ہم لوگ اسلام آباد میں وہاں ہوٹل پہ بیٹھ کے چائے پی رہے تھے. آج یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی قوم جو ہے نا وہ ڈری ہوئی ہے، سہمی ہوئی ہے. کاش کہ آج کوئی دکھا دے کہ آج ہماری راولپنڈی کی گلیاں اور سڑکیں بھری ہوئی تھیں، اور ابھی بھی لوگ باہر روڈوں پہ ہیں، اور ان کی زبانوں پر ایک ہی نعرہ ہے، پاک فوج قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں. یہ جو ہندو توا کے، یہ جو کسائی، گجرات کا کسائی، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری قوم کو آپس میں لڑا دیں گے. ان کے سوشل میڈیا آؤٹ لیٹس جو ان کے پیڑ ہیں، وہ یہ پروپیگنڈا کریں گے کہ ہم آپس میں 10 صبح گریباؤں گے. یہ ان کی خام خیالی ہے. الحمدللہ آج پوری قوم اکٹھی ہے، سیاسی جماعتیں اکٹھی ہیں، سارے مسلک اکٹھے ہیں. یہ جن مسجدوں کے اوپر یہ میزائل لگے ہیں، کسی نے یہ نہیں بات اٹھائی ہے کہ یہ کس مسلک کی ہے.
یہ جتنے بہت عمدہ مدرسوں بات. کو ایڈ کیا گیا ہے بہت عمدہ یہ بات. کسی نے بھی نہیں, خدا کی قسم کسی نے نہیں کسی کہا نے ہے نہیں پوچھا. بالکل کہ ٹھیک یہ بات. کس مسلک کا مدرسہ تھا, بالکل یہ صحیح. کس مسلک کا جناب سینٹر اور مرکز تھا. یہ جو بھی تھا یہ پاکستان کا تھا, یہ جو بھی تھا یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والوں کا تھا. بالکل ٹھیک بات ہے. اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں انڈیا کے ان ڈرے ہوئے مذہبی لیڈروں کو, اسد الدین اویسی جیسے لوگوں کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ تم نے پاکستان کو گالیاں دی ہیں, ہم تمہارے لیے خدا کی قسم ہمدردیاں رکھتے تھے, لیکن تم اتنے گر جاؤ گے یہ ہم نے سوچا بھی نہیں تھا. تم نے کہا ہے کہ ہم نے انڈین افواج کی ہم حمایت کرتے ہیں. اسد الدین اویسی اگر تو نے کلمہ پڑھا ہوا ہے اپنے انڈیا کے مفتیوں سے پوچھ لے, وہ کسی بھی مسلک سے ہوں, کسی بھی جماعت سے ہوں, کہ کیا جو فوجیں اللہ کے گھر کو نشانہ بنائیں, وہاں کے نمازیوں کو شہید کریں, بچوں کو شہید کریں, ان کی حمایت کرنے والا کیا برابر کا مجرم ہے یا نہیں ہے؟ بالکل درست. شیم آن یو اسد الدین اویسی. بالکل. اور اسد الدین اویسی کے فالوورز کی حمایت کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک بات ہے. مفتی حنیف قریشی صاحب بہت عمدہ نقطہ آپ نے اٹھایا. اسد الدین اویسی جیسے لوگ, مجھے کہنے دیجئے کہ یہی تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کو صریحاً نقصان پہنچایا اور اس کی اساس کو نقصان پہنچایا ہے. اور یہ جتنے بالکل, اور میں ایک بات آپ کے چینل کی وضاحت سے کہتا ہوں, اللہ کرے قیامت والے دن ہمارا جو حشر نشر ہے وہ ان افواج کے شہیدوں کے ساتھ ہو کہ جو وطن کی سلامتی کے لیے, یا ان لوگوں کے ساتھ کہ جو ان اٹیکس کے اندر شہید ہوئے ہیں. اور اللہ کرے اسد الدین اویسی کا خاتمہ وہ جو کھنا منا وہ واصل جہنم ہوئے ان کے ساتھ ہو. اگر اس کی ہمت ہے تو مفتی حنیف قریشی صاحب بہت اچھا پوائنٹ آپ نے یہاں پہ ہمارے ساتھ ریز کیا ہے. لیکن علامہ ناظر تقی صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی. فصل نفرت کی نہ گھر میں کبھی اگنے دینا, یہ تو ہم نے سنا ہی ہے کہ فصل نفرت کی نہ کبھی گھر میں اگنے دینا, کیونکہ اس فصل سے گھر بار جل جایا کرتے ہیں, جس کی طرف ابھی اشارہ کیا ہے مفتی حنیف قریشی نے. یہ فصل بو رہے ہیں, یہ نریندر مودی ایک ایک علاقے میں جا کر اپنے RSS کے غنڈے بھیج کر ان کو اکسا رہا ہے دہشت گردانہ کارروائیوں کے اوپر. علامہ صاحب, یہ جب ایک گھر کے اندر ایک ایسا ان کا سربراہ جو خود دہشت گرد ہے, ریناؤنڈ دہشت گرد ہے, امریکہ کی فہرست میں آیا ہوا دہشت گرد ہے, جس کا امریکہ میں داخلے پر پابندی تھی, ایسے آدمی کو کھلی چھوٹ دینے کا پوری دنیا کے اندر, مطلب اس خطے کے اندر نیتن یاہو سے تو یہ چھوٹا لگتا نہیں ہے مجھے نریندر مودی صاحب, وہ بتائیے گا مجھے. جی میں بالکل آپ کی بات کی تائید کرتا ہوں, اور جو کردار رہا بھارت کے وزیر اس کا انتہائی افسوسناک کردار ہے اور مشکوک کردار ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ اتنا گندا کردار ہے اور ایسا بدنما داغ ہے یہ زمین کے اوپر کہ جس پر گفتگو کرنا بھی میں اپنی توہین سمجھتا ہوں, اور میں ان کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ ان کا نام لے کے بھی ان کی گفتگو کروں. لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ جن ممالک کا آپ نے نام لیا, امریکہ اور اسرائیل کا, حیرت یہ کہ جس امریکہ میں ان پر پابندی ہے وہ امریکہ اور اسرائیل ان کی پشپناہی کر رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے گزشتہ رات پاکستان کے مختلف علاقوں کے اندر جو ڈرون گرائے گئے ہیں وہ اسرائیل ساختہ ڈرون ہیں جو گرائے گئے ہیں. ان کی پشت پر اسرائیل ہے, ان کی اور یہ وہ دو ممالک ہیں امریکہ اسرائیل جس نے اس وقت پوری دنیا میں مسلمان ممالک کے امن و امان کو تباہ کر کے رکھا ہوا ہے. وہ کہ جنہوں نے ہزاروں بچے فلسطین میں مار دیے, بے گناہ لوگ مار دیے, تو وہ کیا آپ ان کے ایجنٹ جو مودی ہے اس سے آپ یہ توقع رکھیں گے کہ وہ پاکستان کے اندر جو کرے گا تو کسی چیز کا لحاظ رکھے گا؟ یہ انہی دہشت گردوں کا پٹو ہے, انہی دہشت گردوں کا پالتو ہے. آپ نے دیکھ لیا اس کی بزدلانہ کارروائی میں کوئی دہشت گرد نہیں مارا گیا جس کا یہ کلیم کرتے ہیں. سارے بے گناہ معصوم لوگ مارے گئے, شہری مارے گئے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی فوج کو اب اختیار ہے. پہلے تو ہم نے کیا تھا اپنے ملک کا دفاع, جو اپنے ہم پر حملہ ہوا ہم نے اپنا دفاع کیا, ان کے جہاز گرا. اب ہے ہمارا انتقام اور بدلہ لینے کا وقت. اور میں سمجھتا ہوں پاکستان کی فوج بہت ہی سمجھدار, بہت ہی زیرک اور بہت ہی سوچ سمجھ کے ایسا حملہ کرے گی کہ جیسے کہ ہمارے ISPR صاحب نے کہا کہ انڈیا کو بتانا نہیں پڑے گا,
पूरी दुनिया बताएगी कि आप पाकिस्तान ने हमारे मुंह पे जूता बिल्कुल मारा दुरुस्त है, बिल्कुल दुरुस्त पाकिस्तान ने है। हमें अलामा जवाब नाज़िर दिया है। साहब, वक्त की क्योंकि ज़ाहिर है गुंजाइश कम रहती है, इसलिए हम चाहते हैं कि सारे लोगों की मुख्तलिफ जो भी उनके जहन में चीज़ें हैं जो वो बेहतर बात कह सकते हैं वो हम ज़रूर पहुँचाएँ। लेकिन मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर साहब, मैं यहाँ पर ये जानना चाहूँगी कि देखिए हम आपसे यहाँ बात कर रहे हैं और इसी तरह से दीगर और मकातिब फ़िक्र के उलमा इकराम से गुफ्तगू हो रही है, मुख्तलिफ सेगमेंट ऑफ सोसाइटी के लोगों से बात हो रही है, जो इंटेलेक्चुअल्स भी हैं, जो पॉलिटिशियंस भी हैं, यहाँ मेरे साथ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोगों से हम बात कर रहे हैं। ये जिस तरह की गुफ्तगू इंडियन मीडिया के लोग या यूट्यूब के चैनल पर हो रही है, यानी ये यहाँ के लोगों के सर मंगवा रहे हैं, इनके यूट्यूबर्स कहते हैं कि फलाने का सर पाकिस्तान से लेकर आओ, तो क्या हम में से किसी को ये कह देना ही चाहिए कि नरेंद्र मोदी का सर धड़ जो मिले फिर लेकर आओ? हम तो ऐसी गुफ्तगू नहीं करते सर। देखिए, बात यह है कि इस पूरे मामले में इंडिया के मीडिया का घटियापन और मजा का खेज चेहरा, पागलपन, बेवकूफी का चेहरा और हल्कापन भी सारी दुनिया के सामने आ गया है। और यहाँ मैं 2-3 बातें आपको खास तौर पर कहना चाहता हूँ। मैं आज सुबह ही कतर की OIC की एक ज़ेली तंजीम इस्लामिक फिक़ह एकेडमी की कॉन्फ्रेंस से आया हूँ। अच्छा। 6 रोजा कॉन्फ्रेंस थी दोहा के अंदर। वहां पर आप हैरान होंगी कि आखिरी दिन गजा के मुतालिक जहां तमाम दुनिया के स्कॉलर्स ने एक मुत्तफ़िक़ा करारदाद मंजूर की है, वहां तमाम के तमाम मुस्लिम ममालिक के उलमा स्कॉलर से हमारी मुलाकातें हुई। उन मुलाकातों में हमसे ज्यादा वो पाकिस्तान के हवाले से इंतहा दर्जे की फिक्रमंदी के अंदर थे और वो खुश थे कि इंडिया को कैसा जबरदस्त जवाब दिया। इस हद तक खुश अफ्रीकी मुस्लिम ममालिक के, अरब के हजरात, अरब के अवाम, वहां की, यानी वाज़े पता चल रहा था कि मुस्लिम उम्मा, हत्ता के लाने ले जाने वाले अगर वहां के मकामी लोकल इंडियन ड्राइवर भी थे तो वो ड्राइवर भी ये कह रहे थे ये हिंदुस्तान के अवाम और हिंदुस्तान के मुसलमानों का काम नहीं है, ये मोदी का काम है, मोदी ने हमारा बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है। तो एक तो मैं आपके तवज्जुह से इंडिया के मुसलमानों से भी एक बात कहना चाहता हूं कि हम किसी मुश्किल में उनको नहीं डालना चाहते, लेकिन हम एक बात जरूर कहना चाहते हैं, खास तौर पर वहां के मजहबी उलमा और वहां की मजहबी क़यादत और मजहबी लीडरशिप से याद रखना चाहिए, पाकिस्तान एक ऐसा कुरान और सुन्नत के दस्तूर पर मुश्तमिल इस्लामी मुल्क है कि अल्लाह के फजल से इसका निजाम इस्लामी, इसका दस्तूर इस्लामी, सुप्रीम लॉ कुरान और सुन्नत है, कलमा तज्जिबा इसका मतलब है, मोहम्मद रसूलुल्लाह इसका मकसद है। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, खालिस फेथ जेन्युइन इस्लामी मुल्क है। और क्या वहां के मजहबी लीडर, वो उलमा, सबकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वहां के कई सारे उलमा और मुसलमान, उनके दिल हमारे साथ धड़कते हैं, लेकिन जो चंद एक अफराद जैसा असदुद्दीन ओवैसी साहब वगैरह ने मायूस किया है, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, जरा ये बताइए, काबे और मंदिर का फर्क उनको समझ में नहीं आता? वो सेकुलर स्टेट है, वो नरेंद्र मोदी की हिंदुत्व सरकार है और वो मुसलमानों का कत्लेआम करने वाली सरकार है और वो वहां के तमाम अक़लियतों को जिंदा न रहने देने वाली सरकार है। इसके मुकाबले में पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क। और फिर साथ साथ मैं आज आपको एक बात बताऊं, जुम्मे का दिन था, पूरे पाकिस्तान में बगैर किसी मसले की तफरीक के तमाम अवाम अफवाज पाकिस्तान के बिल्कुल दुरुस्त फरमाया मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर साहब। वक्त की किल्लत के बाइस मैं यहाँ आपके तवक्कुफ कहूँगी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त हमारे साथ शेयर किया। डॉक्टर मुफ्ती रशीद अहमद खुर्शीद साहब, आपका बेहद शुक्रिया। मुफ्ती मोहम्मद हनीफ कुरैशी साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया। अल्लामा नाज़िर तकी साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया। बाबर साहब, मुफ्तियान की गुफ्तगू हमने सुनी है और बड़ी मुदल्लल गुफ्तगू जाहिर उन्होंने की, लेकिन आप देखें फिर इस तरह भी करना पड़ता है। अभी देखें ना, माफी मांग ली ना, अभी रो रहे हैं, तो इनको माफ कर दें। नहीं, माफ अभी नहीं करेंगे, अभी इनको भगा के माफ करेंगे बाद में। वेल डन, गुड आंसर, भगा के माफ। मैं बस जाते जाते एक बात, बस ये अभी टाइम है हमारे पास, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि ये ऐसा वक्त है पाकिस्तान का कि अभी हम लोगों को अपनी तमाम इख्तलाफात को साइड पर करके, हम किसी भी कौम से हैं, ये मेरा एक मैसेज है सोशल मीडिया की तरफ से, बीइंग अ पाकिस्तानी, मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगा, आप पंजाबी हैं, कश्मीरी हैं, सिंधी हैं, बलोची हैं, कहीं पठान हैं, इस टाइम पे प्लीज़ अपने आप को अलग मत समझें। लोग चाहते हैं, दुनिया ये चाहती है कि हम अपने आप को अलग कर लें, लेकिन इस टाइम पे अपने आप को सबसे ऊपर पाकिस्तानी, हम एक पाकिस्तानी हैं और सरकार के उम्मती हैं, ये अपने जहन में रखें और इसी जज्बे के साथ
ہم صرف دو ہی ہمارے پاس آپشن ہے, یا تو ہم غازی ہیں یا ہم شہید ہیں, ہمارے پاس تیسرا کوئی آپشن نہیں ہے. یہ اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے آپ نے ہمیشہ. بابر صاحب آپ تو مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کو تو ہمیں بلانا چاہیے جب تک یہ ٹرانسمیشن, کیونکہ آپ ماشاءاللہ بڑی اچھی ولولہ انگیز آپ کی گفتگو ہے, اور میں بڑی انسپائر ہوں آپ جیسے سوشل میڈیا انفلوئنسر سے جو کہ حق اور سچ کی بات کرتے ہیں, ٹرانسپیرنٹ گفتگو کرتے ہیں. بابر صاحب آج کے حالات میں جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو مین اسٹریم چینلز ہیں وہ ان کی جانب سے, جیسے انڈیا ہے, اب کوئی تو ٹی وی چینل ہوگا نا جس کو لوگ دیکھتے ہیں کہ آپ کو تو انہوں نے بند کر دیا ہے, آپ کو وہ وہاں پر آپ کو ایکسس بھی نہیں کر سکتے. اگر میں بار بار بھی نام لوں نا, بابر ڈار کو دیکھ لیں آپ یوٹیوب پر, وہ نہیں دیکھ سکتے بیچارے, کیا کریں گے. اب ان کو اپنا چینل دیکھنا پڑتا ہے. چینل ہے آج تک, چینل ہے ریپبلک, چینل ہے زی نیوز, لوگ بیٹھے ہیں وہاں گورو آریہ جیسے, ارناب گوسوامی جیسے, برکھا جٹ جیسے جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں سارا وقت. اس صورتحال میں ہمیں اپنا سچ پہنچانے کے جو چینلز ہیں ان کو چینلائز ہم کیسے کر سکتے ہیں تھرو اس میڈیم کے جو آپ کے سوشل میڈیا ہے؟ دیکھیں بہت سارے جو لوگ ہیں صرف وہ انڈیا تک محدود نہیں ہے, اور جس طرح ہماری کوئی بات ہوتی ہے بیسکلی یہ سوشل میڈیا جو ہے یہ واٹس ایپ کے تھرو, بہت ساری چیزوں کے تھرو ہر دنیا میں پھیل رہا ہے. سارے جو ہم نے ان کے ڈرون مارے ہیں سب سے پہلے یہ سوشل میڈیا کے تھرو, اور یہ واٹس ایپ گروپس کے اندر اتنا شیئر ہوا کہ بعد میں وہ نیوز ٹیلی ویژن پہ آئی, وہ پہلے واٹس ایپ پہ پھیل گئی. تو ہمیں جو اپنا کام روکنا نہیں ہے, ہم نے اپنا ڈیلی بیسس کے اوپر اپنا یہ کام کرنا ہے, اس کو ڈیوٹی سمجھنا ہے اپنا. بینگ اے پاکستانی ہم نے ڈیلی ویڈیوز بنا کے ڈالنی ہے, میسیجز دینے ہیں, اور بتانا ہے ہم کتنے ریلیکس ہیں, ہم کتنے تیار ہیں, اور ہمارے افواج پاکستان جو ہے ہم اسے کس طرح اس کے ساتھ کھڑے ہیں. لوگ چاہتے ہیں کہ ہم ان سے الگ ہو جائیں, ہمارا ذہن ان سے, جس طرح خبریں پھیلائی جا رہی ہیں کہ پاکستان تو چاہتا ہے کہ وہ اس طرح ہو جائے, لیکن ہم ہر طرح سے اپنی فوج کے ساتھ ہیں. ہم سارے پاکستانی, یہ اچھا میسج ہے کہ دیکھیں اگر یوٹیوب چینل نہیں ہے آپ کو پاکستان کا ایکسس ہو رہا, واٹس ایپ گروپ ہے, اور سارے لوگ جو ہندوستان کے رہنے والے وہ ہندوستان میں نہیں رہتے, وہ خلیجی ممالک میں بھی رہتے ہیں, وہ یورپ میں بھی رہتے ہیں, وہ پاکستان میں بھی ہوں گے کہیں نہ کہیں بیچارے. تو بہرحال سچ ان تک پہنچ رہا ہے. ایک اور سچ آپ کو دکھاتے ہیں بابر صاحب, اور ہم پوری دنیا کو دکھاتے ہیں. حمزہ بٹ ہے ہمارے لاہور کے نمائندہ جو کہ دکھائیں گے, کیونکہ لاہوری جو ہیں ان کی صبح ہوتی ہے لسی دا گلاس اور اس کے ساتھ پائے نان. لیکن حمزہ بٹ کیا کہہ رہے ہیں لاہوری, کیسے کیا حالات ہیں لاہور کے, کیونکہ رات گئے تو انہوں نے لاہور بھی فتح کر ہی لیا تھا انڈیا والوں نے. کوشش. السلام علیکم جی, حمزہ بٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. امید آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے. آپ دیکھ رہے ہیں جی ٹی وی نیوز. پاک فورسز کے جوانوں نے, آرمی کے جوانوں نے بھارتیوں کی اتنی ٹھکائی کی ہے بارڈر پہ, اتنی ٹھکائی کی ہے کہ ان کے جو ذہنی توازن ہے بھائی جان وہ کھو چکے ہیں, اور اتنی من گرد جو ہیں وہ خبریں پھیلا رہے ہیں کہ ہم نے لاہور پہ قبضہ کر لیا, ہم نے کراچی پہ قبضہ کر لیا. لاہور کی عوام جو ہے وہ لاہور چھوڑ کے دوسرے شہروں میں بھاگ رہی ہے. لیکن حقیقت کیا ہے بھائی جان, لاہوریے جو ہے انجوائے کر رہے ہیں, چائے کی تیاریاں ہونی ہیں یہاں پہ, چکی جا رہی ہے ہمارے بھارتیوں کے جوانوں کے لیے. جب ہماری آرمی ان کو پکڑے گی, یہاں پہ آئیں گے, ان کو مار پڑے گی. قبضہ کدھر کیا انہوں نے یہاں لاہور میں؟ کر ہی نہیں سکتا, میں تو بیٹھا ہوں ادھر, چائے پی رہا ہوں. کس کے لیے بنا رہے ہو؟ یہ انڈیا آرمی کے لیے. انڈیا آرمی کے لیے چائے تیار ہو رہی ہے. دیکھیں گودی میڈیا جو آپ جھوٹی خبریں پھیلا رہے ہیں کہ پاکستان پہ, لاہور پہ قبضہ کر لیا, یہ چائے تیار ہو رہی ہے آپ کے جوانوں کے لیے, آپ کی سینا کے لیے. یہ دیکھیں گودی میڈیا, یہ ہے لاہور, یہاں پہ عوام انجوائے کر رہی. سر انڈین آرمی لاہور پہ کہہ رہی قبضہ کر لی ہے. جھوٹ بول رہے ہیں, قبضے بھی نہیں کر سکتے, وہ پاکستان کی طرف دیکھ بھی نہیں سکتے. یہ راز گرایا ہے پاکستانی فورسز نے, ان کے رافیل طیارے گرا دیے. ہمارے پاک فوج بہت بہادر فوج ہے, وہ دیکھتے بھی نہیں سکتے. سر انڈیا والے کہہ رہے ہیں لاہور پہ قبضہ کر چکے ہیں. انڈیا والے تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے لاہور کی بندرگاہ پہ بھی قبضہ کر لیا. قبضہ ہو گیا. پاکستان میں لاہور والے لاہور چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں کہ پاکستان میں کابل پہ بھی ہم نے فتح کر لیا ہے. پاکستان میں کابل کہاں سے آ گیا ہے؟ تو یہ کیوں ایسی جھوٹی خبریں پھیلا رہے ہیں؟ ان کو شوق ہے سر, ہندوؤں کا کام ہی جو ہے نا جھوٹ پھیلانا ہے. پیچھے جو ہے وہ تاش کھیل رہے ہیں, اندر جانے کا راستہ کدھر ہے؟ اندر جانے کا راستہ ادھر آئے, ادھر آئے. اندر جو ہے بھائی جان تاش چل رہی ہے, لاہور پہ قبضہ ہو گیا, اندر تاش چل رہی ہے. اوئے ہوئے ہوئے, تم پیسے گن رہے ہو, لاہور پہ قبضہ ہو گیا. سر کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہے سر, ٹی وی پہ دکھا رہے ہیں انڈیا چینلز میں قبضہ کر لیے, جو انڈیا آرمی کے جوان ہیں لاہور میں پہنچ چکے ہیں, لاہور کی عوام بھاگ رہی ہے لاہور چھوڑ کے. الحمدللہ ہماری آرمی جو ہے نا پوری دنیا میں نمبر 1 ہے, ہماری ایئر فورس دنیا میں نمبر 1 ہے. ان کو منہ توڑ جواب دے رہے ہیں, جب بھی وہ کوئی کوشش کریں گے ان کو منہ توڑ جواب ملے گا. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں, اور جس طرح ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہے اور وزیر اعظم نے کہا ہے کہ جب ہم حملہ کریں گے تو ساری دنیا دیکھے گی, ساری دنیا کو پتہ لگے گا. پیچھے تاش چل رہی ہے جی, فون پہ انجوائے ہو رہا ہے, حملہ ہو گیا لاہور پہ, فون سن رہے ہیں. انڈیا والے کہہ رہے ہیں لاہور پہ ہم نے قبضہ کر لی ہے, بھائی فون سن رہے ہیں. ویلکم پاکستان آئے, پوری پلٹون آ جائے, ہم چائے بنا رہے ہیں, چائے پلائیں گے ان کو. چائے پلا کے لتر بھی تو مارنی ہے کہ نہیں.
पहले उनकी खिदमत वगैरह ये देखें भाईजान, इंजॉय हो रहा है यहाँ पे, फोन सुन रहे हैं। लाहौर पे कब्जा हो चुका है। भारतीय मीडिया के मुताबिक, भारतीय सेना के मुताबिक लाहौर पे, बंदरगाह पे, लाहौर पे कब्जा कर लिया भारत की जो है जवान है, भारत आर्मी है, जो इंडियन आर्मी है, लाहौर पे कब्जा कर चुकी है। हमारे जवान देखें कितने रिलैक्स हैं, यहाँ पे ताश चल रही है। चाचू कह रहे कब्जा कर लिया लाहौर दे विच। ओए इंडिया कब्जा नहीं कर सकता साडे उत्ते। झूठ क्यों बोल रहे हैं? डर गया झूठ बोलने लग? झूठा, ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਝੂਠਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਚਾ ਕੌਣ ਮੰਨਦਾ? ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਜਾਮਾ ਗਿੱਲੇ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। इंडिया के तो पजामे गिले हो गए हैं। भाईजान क्या हाल है? हमला हो चुका है लाहौर में, कब्जा हो गया, फाइम ला रहे हैं इंडिया वाले। यार लोग बातें कर रहे हैं, बातें इंडिया वाले बातें करने तो भाई पाकिस्तान ने जंग असले के जोर पे नहीं लड़नी, पाकिस्तान ने जंग अपने जज्बे के साथ लड़नी है। इनके घरों में घुस के इन लोगों को मारेंगे, इन लोगों को पता ही नहीं हमारा। ओए होए होए, आज कैमरामैन साहब उधर सुना के पान भी चल रहे हैं। पान किधर है? पान भी चल रहे हैं उधर। ये जी लाहौर, जहाँ पे इंडिया गोदी मीडिया के मुताबिक, भारतीय सेना के मुताबिक लाहौर पे कब्जा हो चुका है। अवाम खेल रही है, एंजॉय कर रही है। ये है जी लाहौर, यहाँ कब्जा हो चुका है। ये देखिए लाहौर, क्या पान लगा रहे हो? पान चल रहे हैं इधर भाईजान, पान, ये देखें पान चल रहे हैं, एंजॉय हो रहा है। एक पत्ता दिखाइएगा, ये देखें पान चल रहे हैं। गाना तो सुना होगा, खाई के पान बनारस वाला। लेकिन अब आप लाहौर आएंगे ना, पान तो कराची से खिलाएंगे हम। नहीं, ऐसे नहीं करो। लाहौर का पान खिला के भेजेंगे। लाहौर के पान खिलाएंगे उनको, इंडिया वालों को। इंशाल्लाह लाहौर के पान खिलाएंगे, चूना तेज करके, इनसे बोला भी ना जाए, गूंगे हो जाए। चाय भूल जाएंगे, पान याद रखें, चाय भूल जाएंगे, इस दफा पान याद रखेंगे। भाईजान अभी नंदन को जो चाय पिलाई थी वो भूलेंगे, और इस दफा जो पान है वो याद रखेंगे। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। शाबाश हमजा, थैंक यू वेरी मच। एंड मैं ये कह रही थी हमजा कि अब की बारी जब दोबारा जाना ना, तो पान कराची के लिए छोड़ देना, क्योंकि पोर्ट उन्होंने लाहौर मुंतकिल कर दी है। ये सबसे फनी है। लेकिन सबसे ज्यादा फनी और संजीदा बात यह है कि इंडिया का मीडिया अब हथियार डालने को तैयार ही बैठा हुआ नहीं है, बल्कि हथियार डाल चुका है। आज तक न्यूज ने जिस तरह से अपने झूठे प्रोपेगेंडे के ऊपर मुआफी मांगी है, उसको जितनी बार दिखाया जाए और चलाया जाए वो कम है। तो उन तमाम नाजरीन के लिए जिन्होंने आज तक को ट्यून किया और वो बता रहे थे कि बम गिर गए लाहौर के अंदर, दिखाइए क्या कह रहे हैं आज तक। आप किसी भी चुनौती पर पूरे नहीं उतरे हैं, क्योंकि आपके यहाँ चुनाव हो रहे हैं, और चुनाव होता है तो फिर सरहदों पर तनाव होता है। बाबर साहब, वक्त खत्म हो गया हमारे इस सेशन का, ज़ाहिर है फिर खबरें हैं और उसके बाद हमें मुख्तलिफ प्रोग्राम्स की तरफ जाना है। जाते जाते क्या कहिएगा कि इस पूरे थ्रू आउट द एपिसोड जिसमें इंडिया पागलपन का शिकार है, इसकी फौज, नरेंद्र मोदी, सारे लोग, इस पर हमारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आप जैसे लोगों को मजीद क्या कुछ करना है और करना चाहते हैं? मुझे ये जो वीडियो आपने अभी लाहौर की दिखाई, ये देख के मुझे बहुत मजा आया और बहुत मैंने एंजॉय किया। और इसको देख के मैं इनफैक्ट अभी जाके एक कराची की भी एक ओवरऑल एक वीडियो बना के मैं ऐसे बनाऊंगा एग्जैक्टली, एक वीडियो बना के दिखाऊंगा कि जो पोर्ट वो ले गए लाहौर में और ये उस पर कब्जा कर लिया। पहले भाई जान तो लो कौन सी पोर्ट मैं भी दिखाऊंगी, वो 7 से 8 में दिखाऊंगी। 7 में मैं 7 से 8 आ रही हूँ आप लोगों के साथ लाइव। और थैंक यू वेरी मच बाबर डार, बहुत बहुत शुक्रिया।